تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حصول ثواب اور رضائے الہی عز و جل کی نیت سے میرے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کلام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا جائے گا، اس میں شامل ہو جائے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے، تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا عفو و کرم
رضا سے چور پہ تیری، ورنہ مجھے سے چور پہ تیری، ڈگری تو اقبالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت السنة الاعتكاف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں زمین پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت مسجد عطا فرمائی۔ دنیا بھر میں جس مقام پہ چلے جائیں، جس زمین پہ چلے جائیں، میدانوں میں چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، جو کہ مسجد نہ ہو تو وہ فضیلت نہیں ملتی جو مسجد میں بیٹھنے، سانس لینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، مسجد مسلمان صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب مسجد بنائے، اس کی فضیلت حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں شاندار گھر تعمیر فرمائے گا۔ اور میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، زمین پر بازار بھی ہے، ہر طرح کے معاملات طے کرنے والے مقامات ہیں، دنیاوی ہو یا دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن عمارت تو عمارت ہوتی ہے، لیکن جس عمارت کو مسجد ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام اور وہ جگہ محبوب ہوتی ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، مسجد کیسی پیاری جگہ ہے کہ اس سے لو لگانے والا، اس سے تعلق کو قائم کرنے والا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ مقام معاشر میں جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام معاشر کا جو نقشہ ہے، احادیث کے مضامین اسے بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے پسینے میں ایسا شرابور ہو رہا ہوگا، کسی کا پسینہ تو گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن اس سائے میں جس کو جگہ ملے گی، ان خوش نصیبوں میں وہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل
اس کی حالت حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی کہ جو بندہ مسجد سے تو نکل جاتا ہے لیکن اس کا قلب مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے حتیٰ کہ دوبارہ مسجد میں چل کر واپس آ جائے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس کا قلب مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز ادا کر لی، اب اگرچہ وہ دنیاوی امور کو ادا کرنے کے لیے مسجد سے جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد ہی میں پڑا ہوتا ہے، اس کی یہ فضیلت۔ ایک دنیا دار ہے وہ بھی مسجد میں نہیں ہے، کام کاج کر رہا ہے، اور ایک دیندار ہے وہ بھی اسی کی مثل کام کاج کر رہا ہے، لیکن نیت اور مقصد نے اسے عظیم بنا دیا، جبکہ دنیا دار اور دولت کے جو حصول کے لیے لگا ہوا ہے اسے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل رہا، بلکہ جو دنیا داری میں بظاہر نظر آ رہا ہے، جس کا دل مسجد کی محبت میں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہ صرف نماز با جماعت ادا کرنے مسجد میں آتے تھے بلکہ اپنے قیمتی وقت کا اچھا خاصا حصہ مسجد میں گزارتے تھے۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، اور امیر اہل سنت تو ہمیں یہ ذہن ہی عطا فرمائے مسجدیں بھرو، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ اتنی قلیل مدت، اتنی قلیل عمر میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی یہ واقعات کہ یہ اپنے قیمتی وقت کا اچھا خاصا حصہ مسجد میں گزارتے تھے، نوافل کی ادائیگی، علمی مجالس، حلقہ درس میں شرکت، باہر کے ماحول سے بچنے اور روح کی تازگی کے لیے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان سے ملاقات کرنے والوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عام طور پر مسجد میں ملا کرتے تھے، یہ پھر اپنے کھیتوں، جانوروں کے مقامات اور کاروباری مراکز میں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں عام طور پر تعلم و تعلیم کا عمل مسجد میں سر انجام پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان سے ہمیں یہ بخوبی واضح ہوگا کہ دعوت اسلامی کے اتنے سارے مدنی کام ہیں، الحمدللہ جو مدنی کام لیجئے ان کا تعلق مسجد ہی سے ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے۔ آئیے سنتے چلے جاتے ہیں کہ مسجد میں ان کا تعلق کیسا گہرا ہوتا۔ کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی احادیث سن رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی فقہ کے مسائل معلوم کر رہا ہے، اور ان سب کے لیے صحابہ میں سے استاد کی حیثیت سے موجود ہے۔ حتیٰ کہ فن کتابت سکھانے کا بندوبست بھی مساجد میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذکر کی محافل مسجد میں ہوا کرتی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ سے یہ محافل شروع ہو گئی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد تک جاری و ساری رہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان اکیلے بھی مسجد میں آتے اور اپنی اصلاح کے لیے فکر اور نفس اور قلب کا محاسبہ کرتے، فکر مدینہ کرتے۔ آئیے نرالا انداز کہ اکیلے ہی مسجد میں آ جایا کرتے۔ آج عشاء کی نماز ہوئی، مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائے، آج ہمارا نوجوان یا ہمارا مسلمان بھائی کہ مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی کہ بس زیادہ دیر تو بیٹھنا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پوری ہو گئی، مدرسہ بالغان کے لیے اسلامی بھائی دعوت دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر کے بہانے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام جس کی پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں اس کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ نماز کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی آبادی کے لیے حصے دار بن جائیں، مسجد کو آباد کرنے والوں کی جو فضیلتیں ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ آئیے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک کہ اپنی اصلاح کے لیے مسجد میں ہے، ایسے ان کا منظر یوں بیان کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور یہ کیا؟ پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مسجد میں موجود ہے، محاسبہ کر رہے ہیں، زبان کو کھینچ کر آپ فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے مصیبت میں ڈالا۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے مسجدیں بنائی تھیں۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے گھر میں مسجد بنائی تو مراد گھر کی مسجد سے مراد مسجد بیت ہے کہ جہاں پر گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی جاتی ہے، وہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بعض معذور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے مسجدیں بنائی تھیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائیں اور ایک مقرر جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ نماز ہم ادا کیا کریں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے عبادات کے معاملات میں ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ اور آپ کے قدموں کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مقرر جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوتا، ان حضرات کے گھروں میں مسجدیں تھیں جن میں یہ افراد گھر والے خواتین نمازیں ادا کرتے اور عذر اور مجبوری کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ مسجد گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہر ایک مسلمان کو بنانی چاہیے تاکہ سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ کا گھر کے اندر اہتمام کرے اور گھر والے اس جگہ پر نماز ادا کیا کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کو جب دیکھتے ہیں، آپ کا کیسا گہرا قلبی لگاؤ تھا مسجد سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مسجد کے ساتھ پہلے ہی دن سے لگاؤ تھا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً کعبۃ اللہ آتے، نماز پڑھتے اور بعض اوقات بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ کفار کے تشدد کا شکار بھی ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد سب سے پہلی مسجد اپنے گھر کے صحن میں بنائی تھی۔ اس میں بیٹھ کر قرآن مجید کی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ جب کفار نے مسجد میں بیٹھنے اور تلاوت کرنے سے روکا تو جذبات میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ چند میل جانے کے بعد ایک مکی کے سردار نے آپ کو اس شرط پر واپس لے آئے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تو اس معاہدے پر قائم رہے، پھر اسے واپس کر دیا اور اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے وصف میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی سوچ عطا فرمائی، فکر فرمائی۔ چنانچہ سہل اور سہیل نامی قبیلہ بنو نجار کے دو یتیم لڑکوں کی اس زمین ہونے کی بنا پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مسجد کا پلاٹ رقم طے کی اور 10 دینار پر سودا ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 10 دینار مسجد کے پلاٹ کی قیمت کے طور پر ادا کر دو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر یہ رقم دونوں یتیم لڑکوں کو عطا کر دی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قلبی مسجد سے لگاؤ اس طرح ہوا کہ مالی نقطۂ نگاہ سے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا پورا دور مسجد سے اس طرح وابستہ رکھا جس طرح پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ آپ کی نشست، مشاورت، آپ کے فیصلے، عبادات، وفود سے ملاقاتیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات، مسائل کو حل کرنا، یہ مسجد میں آپ کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد سے قلبی لگاؤ کو دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت، تعلیم اور تعلم اور اصلاح معاشرے کے لیے مسجد کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا حقیقی مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ضرورت کے مطابق بہت سی مساجد تعمیر کرائیں، تعمیر شدہ مسجدوں کی توسیع کی، مملکت کے اہم کاموں کو سر انجام دینے کے ساتھ مسجد سے اپنی وابستگی جاری رکھی۔ مساجد کے سلسلے میں جو کام سر انجام دیے، مختصر سی ایک تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ کوفہ کے گورنر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بصرہ میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی جائے اور ہر آبادی، ہر مقام پر مسجدیں بنوائی جائیں۔
سعد بن ابی وقاص اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہی حکم جاری کیا گیا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کیا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہا، علماء، صحابہ کرام کے لیے تعلیم دینے کا یہ طریقہ مقرر کیا۔ مسجد سے کیسا لگاؤ ہے کہ مسجد آباد رہے۔ علماء، صحابہ کرام علیہم رضوان جو فقہا تھے، ان کے لیے تعلیم دینے کا، درس دینے کا یہ طریقہ آپ نے مقرر کیا کہ وہ مسجد کے صحن میں ایک طرف بیٹھ جاتے اور طلباء کے گروہ ہلکے دائرے میں بیٹھ کر فقہ کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ کیسا مبارک زمانہ ہوگا، کیسا نورانی منظر ہوگا، اور فقہا صحابہ لوگوں کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ابو مسلمہ خولانی کا فرمان ہے، میں شام کے علاقے میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ 3 بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اور فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت طیبہ سے مسجد کی محبت، انس، پیار، لگاؤ ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ مسجد سے وابستہ ہے۔ مکہ پاک میں مسجد الحرام اور دار ارقم سے وابستہ رہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آنے کے بعد مسجد نبوی سے وابستہ ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے مؤذنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ مبارکہ کی ضروریات کے مطابق اس کی توسیع کرائی تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو آپ نے دوبارہ اس کی توسیع فرمائی۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا طول میں 20 گز اور چوڑائی میں 30 گز کا اضافہ فرمایا۔ تو یوں مسجد سے محبت، مسجد کی توسیع، مسجد کی خدمت کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسا جذبہ تھا، مسجد آباد کرنے کا، مسجد بھری رہے، مسجد روشن رہے۔ ارے مسجد کی آبادی یہ ماربل، یہ لائٹنگ اور یہ فانوس سے، ارے اس سے نہیں، مسجد کی آبادی تو نمازیوں سے ہے، مسجد کی آبادی تو لوگوں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کی مبارک سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد کے ساتھ تعلق کیسا گہرا تعلق ہے کہ مکہ پاک میں دار ارقم اور مسجد الحرام میں زیادہ وقت گزارتے، باقی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے، چھوٹے موٹے سفروں میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہجرت کر کے آنے کے بعد زیادہ وقت میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، آج فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جہاں گزار، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں مسلمانوں کو پڑ گئی ہیں۔ کوئی کسی کا تو بچہ بیمار ہے، کسی کے اما ابا صحتیابی نہیں ہوتے، کسی کے بچوں کی امی بیمار ہو گئی، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں، تنخواہیں کم، مہنگائی زیادہ، دوائیں مہنگی، ڈاکٹروں کی فیس زیادہ، پریشان کرے تو کیا کرے؟ ایسے میں خدا نہ خواستہ شیطان بہکا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناجائز ذرائع اختیار کیے جائیں۔ ارے نہیں، سکون کہاں ملے گا؟ رب کی بارگاہ میں ملے گا، مسجد میں ملے گا۔ ارے ہم بھی یہ سوچ کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیتے ہوئے کہ جب دل پریشان ہو جائے، ذہن منتشر ہو جائے تو اللہ کے پیارے گھر میں آ جائیں، وہاں پہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ قلب کو سکون میسر آ جائے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ کرام جو مفسر، محدث اور فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے، جنہوں نے مسجد کے ذریعے بڑے کارنامے انجام دیے، اور یہاں پر میں آپ کو عرض کروں، ابھی مجھے بات یاد آئی، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جب کنز الایمان کے پاس کنز الایمان مسجد نہیں تھی تو وہاں کے ذمہ دار سے آپ نے کہا کہ مجھے ایسا حلقہ دے دو جہاں مسجد ہو، وہاں پر میں مدنی کام اچھے انداز میں کر سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ وہاں سے قریب کوئی مسجد تھی، وہاں پر پھر ان کی ترکیب بنی۔ تو دیکھیے کہ مسجد کے ذریعے جو دین کی
ترویج و اشاعت ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مفسر محدث فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور جنہوں نے مسجد کے ذریعے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارتے، قرآن مجید کی سوز سے تلاوت کرتے، ان کی آواز میٹھی میٹھی، ایسی میٹھی پرسوز و گداز والی تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرمائش کرتے، اے عبداللہ مجھے اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید سنایا کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ آباد ہوا تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہو گئے، تو وہاں بھی انہوں نے اپنا مرکز مسجد کو بنایا، اپنی تمام تر اوقات گزارنے کے لیے اللہ کا پیارا گھر ہی منتخب کیا۔ چنانچہ تعلیم، تدریس، لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے دینی مسائل کے حل کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے، دن تو وہاں گزارتے ہی تھے لیکن رات کا بڑا حصہ بھی مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ کالی راتوں میں جب لوگ سو جاتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیروں پہ کھڑے عبادت کرتے، صبح ہونے تک جو لوگ مسجد جاتے تو ایک کونے سے شہد کی مکھی کی بھن بھن کی طرح آوازیں سننے میں آتی، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ میں تعظیم، احترام کا یہ عالم تھا کہ لوگ حاکم وقت کی طرف کم اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ توجہ کیا کرتے تھے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا کہ آپ مسجد میں آتے تو ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ایسا ہوتا کہ لوگ مجمع در مجمع آپ کے گرد ہوا کرتے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان جائیں، آج کون سی شب ہو؟ شب جمعہ، جمعرات کا دن جو گزرا وہ شب جمعہ، قربان جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو بیان سنایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی، اسی طرح ان کے وصال کی اطلاع بھی مسجد سے ہوئی۔ آج عجب معاملہ ہے، آج معاملہ ہی عجیب ہے کہ آج لوگوں کے انتقال کی اطلاع تو مسجد سے ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا کہ لوگوں کے دینی کارناموں کا اعلان مسجد سے نہیں ہوتا۔ اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوتا ہے تو آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیں کہ مسجد سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فیضان مدینہ کے لیے گاڑی فلاں مقام سے فلاں مسجد کے قریب سے روانہ ہونے والی ہے، تو مسجد سے یوں اعلان ہوتا ہے کہ کاش کہ نیکی کی دعوت کے پھیلنے کے لیے ہم بھی ذریعہ بن جائیں اور جو فوائد و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکوں کو حاصل ہوں گے ہم بھی اس میں حصہ دار بن جائیں۔ تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، یوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی جو ہے مسجد سے یوں وابستہ ہو کر گزری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظیم فقیہ اور معلم تھے، انہی کے فتاوا اور فقہی تشریحات و توضیحات پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے کہ ان سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جھولی بھری اور انہی مدنی پھولوں کو، انہی مسائل دینیہ کو امت میں تقسیم فرما دیا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کا ذکر ہم سن رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کا نام ہے اویمر، اور ان کا مسجد سے لگاؤ۔ چنانچہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے اور کچھ عرصے بعد تک سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے رہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ترجمہ کنز ایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔
سورہ نور کی آیت نمبر 37 نازل ہونے کے بعد تجارت چھوڑ دی اور مسجد کے ذریعے نیکی کی دعوت میں مصروف ہو گئے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک وقت تجارت کرتا تھا اور روزانہ 300 دینار نفع کماتا تھا اور روزانہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ التسلیم میں نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا. پھر میں نے تجارت اس خیال سے چھوڑ دی. میں یہ نہیں کہتا تجارت جائز نہیں ہے، تجارت جائز ہے، حلال ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے مصداق لوگوں میں پوری طرح شامل ہو جاؤں. انہوں نے مسجد کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کو تجارت پر ترجیح دیتے ہوئے کہا اگر مسجد کے دروازے پر میری ایسی دکان ہو جس سے 300 دینار روزانہ نفع ہو، پھر بھی میں پسند نہیں کروں گا کہ دکانداری کروں، بس میں اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے تجارت غافل نہیں کرتی. کیسا مسجد سے لگاؤ ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ہی رہے اور مسجد نبوی میں ساتھ رہے. اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مدینے میں مقیم رہے. البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی. انہوں نے اجازت دینے کے لیے کوئی حکومتی عہدہ قبول کرنے کی شرط رکھی، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا. آخر کار قرآن و سنت کی تعلیم اور نیکی کی دعوت کا فریضہ ادا کرنے پر ان کو اجازت مل گئی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام منتقل ہو گئے، ملک شام ہجرت فرما گئے. اور قربان جائیں آج لوگ ملک چھوڑتے ہیں کمانے کے لیے، بیوی بچوں سے جدائی برداشت، ماں باپ سے جدائی برداشت کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے. لیکن میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ رہے ہیں تو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ دین کی خدمت کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ حصول رزق کے لیے اگر کوئی سفر کرے تو ایسے شخص کا گھر سے نکلنا بھی فضیلت میں شامل ہوتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف دولت اور حصول رزق ہی کے لیے سفر نہ کریں بلکہ اس میں اپنے دینی مقاصد کو بھی سامنے رکھیں. اگر ہم پاکستان سے کسی ملک جا رہے ہوں اور اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہوں تو ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے ذمہ داران سے مل کر ہم وہاں کے ایڈریس حاصل کر لیں کہ کہاں پر سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، کہاں پر اسلامی بھائی مل جائیں گے کہ جہاں پر میں اتنے دن اگر وہاں قیام رکھوں گا تو میں وہاں جا کر سنتیں سیکھنے میں کامیاب ہو سکوں گا، لوگوں کو نیکی دعوت دینے میں کامیاب ہو سکوں گا. تو میرا مقصد تو بتانے کا یہ ہے کہ محض دنیا کا حصول نہ ہو بلکہ دین کی جستجو شامل حال ضرور رہنی چاہیے. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد والی زندگی کا عروج ملک شام سے شروع ہوتا ہے. راویوں نے بیان فرمایا جامع مسجد دمشق میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا. اس زمانے میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں شام کے رہنے والوں کا ایک گروہ موجود تھا. فقیرانہ سادہ لباس پہنے ہوئے باوقار ایک شخص جن کے چہرے پر تقوی و طہارت کا نور چمک رہا تھا. وہ اہل مسجد سے مخاطب تھے. حاضرین کی گردنیں جھکی تھی. انہوں نے زبان کھولی، آواز نکالی تو مسجد میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی. وہ کون تھے؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے کہ مسجد میں لوگوں کا ہجوم ان کے حلقے میں بیٹھنے کا منتظر ہوتا تھا. یہ گھر سے نکلتے تو طالب العلم طلبہ انہیں گھیر لیتے تھے. لوگ ان سے قرآن سنتے، فقہ کے بارے میں پوچھتے. بعض اوقات یہ گمان ہوتا تھا کہ کوئی شاہی سواری جا رہی ہے جس کے ساتھ لوگوں کا ہجوم آگے بڑھ رہا ہے. ایک روز دمشق کی جامع مسجد میں ان کے حلقے میں بیٹھنے والوں کی گنتی کی گئی تو 1600 افراد کا حلقہ درس نظر میں آیا. یہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ مسائل پوچھتے تھے
اور جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اسے نقل فرمایا۔ کچھ اس کے الفاظ یوں ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میرے بھائی صحت اور فراغت بڑی نعمت ہے، کسی لا علاج مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ان نعمتوں صحت و فراغت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ یا اخی، اے میرے بھائی، مسجد سے دلی لگاؤ پیدا کرو، زیادہ وقت گزارو۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جو لوگ مسجدوں میں اپنا دل لگاتے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں، انس رکھتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت سے نوازتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، اللہ اکبر، کیا مبارک زمانہ، کیسا مبارک وقت تھا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، کہ مدینہ طیبہ کی جب بات ہوتی ہے تو دل کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے، اور فراق کوئے محبوب میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا اب تذکرہ ہونے لگا ہے۔ اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق و محبت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور مسجد کے ساتھ کیسا قلبی لگاؤ تھا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، محفل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام طور پر حاضر ہوتے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سنا کرتے تھے، البتہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے گفتگو کم پر فرمایا کرتے تھے۔ مسجد کے ساتھ ان کے شغف اور وابستگی کا ایک منظر یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیم میں گزارتے تھے، بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام جو عمر میں بڑے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان ارشادات سنا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک روایت فرمائی، جس میں انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے ہوئے سوال کو معلوم ہونے کے باوجود بزرگوں کے احترام کی وجہ سے جواب نہیں دیا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ابا جان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابا جان مجھے پتا تو تھا جواب، لیکن میں نے ادباً نہیں بتایا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ ان کی دوسری خوبی ہے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے اور حج ادا فرمائے، اس کے لیے سفر فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر سفر میں نمازیں ادا کی تھیں، گویا کہ مسجد کا مقام وہ ہوتا ہی چلا گیا، جائے نماز مسجد کی جگہ ہوتی ہی چلی گئی، تو یہ انہیں یاد رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ پاک جاتے مدینہ طیبہ سے تو ان مقامات پر نمازیں ادا کرتے، اور جتنی دیر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات کو شرف عطا فرمایا، یہ بھی وہاں پر رکا کرتے تھے اور نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حاشیہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کانا ابن عمر یصلی فی تلک الامکنہ علی وجہ التبرک بہا، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان مقامات پر تبرک کے حصول کے لیے نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر نمازیں ادا فرمائی تو برکتیں اور رحمتوں کا حصول ہوگا، میں بھی یہاں پر نمازیں ادا کرتا ہی چلوں۔ ان مقامات کو ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خادم خاص اور شاگرد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا اور ان کا بالاتفاق تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب کا نام ہے۔ بخاری شریف الحمدللہ دورہ حدیث کے طلباء
انہوں نے بخاری شریف پڑھ رہے ہوں گے، تو جب یہ باب پڑھا ہوگا تو وہ جانتے ہیں، اور جو بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں یا کیا ہوگا تو اس مقام پر کم و بیش جو ہے 1 درجن کے لگ بھگ وہ مقامات کا ذکر موجود ہے کہ جہاں پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی تھیں. اور بخاری شریف کے یہ صفحہ 69 سے 71 تک یہ بیان موجود ہے ان مقامات کا. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقامات کہاں سے شروع ہوئے؟ مدینہ پاک سے، ذوالحلیفہ کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، وہ مقام ذوالحلیفہ ہے. آج بھی وہاں پر مدینہ پاک سے مکہ پاک جانے والے احرام باندھتے ہیں. وہاں سے لے کر مکہ پاک سے قریب، مکہ پاک میں ہی داخل ہے وہ جگہ وادی ذی طویٰ، جسے آج کل جرول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس مقام تک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے لیے ان مقامات کو منتخب کیا جنہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یاد رکھا، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان مقامات پر مسجدیں بھی تعمیر کر دی تھیں. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے فقیہ عالم صحابی کا مسجد سے تعلق کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منتقل کیا. اس سے آپ کا عشق رسول بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت طیبہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی مبارکہ میں، اپنی حیات طیبہ میں مسجد کے ساتھ کیسا قلبی تعلق رکھا. اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو مسجدوں سے ہی دور ہے. ارے مسجدیں تو مسجد عید کی نماز سے ہی دور ہے، دین سے دور ہے. کرم ہو گیا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا پیارا پیارا مہکتا ہوا مشکبار مدنی ماحول عطا فرمایا کہ مدنی ماحول کی کیا برکت ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا. آئیے ہم مل کر دہرائیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو دیکھیے دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں سب کو دیکھ لیے، مسجدیں بھرو، مسجدیں آباد کرو. ہر مدنی کام، دعوت اسلامی کے ہر مدنی کام کے اندر جتنے بھی کام ہیں صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک مدنی قافلہ کچھ بھی ہو، سب کاموں کو دیکھتے چلے جائیں تو مسجدیں آباد کرنے ہی کا اس میں ہمیں نظر، مسجد آباد کرنے ہی کا ہمیں یہ مدنی کام ذریعہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آئیے صدائے مدینہ کو لے لیجئے کہ صدائے مدینہ سے ہمارا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے صدائے مدینہ کے لیے جب چلے تو صدائے مدینہ لگانا. تو اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا. تو اس میں مسجد کی آبادی، مدنی حلقہ، اس میں مسجد کی آبادی کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر کے چلے جائیں گے، لیکن مدنی حلقہ لگے گا، لوگ بیٹھیں گے، اللہ کا پیارا گھر آباد رہے گا. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کو دیکھ لیجئے، لوگ عصر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مبلغ اور اسلامی بھائی وہاں بیٹھ کر درس کرتے ہیں، پھر اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اور طریقہ کار کے مطابق، اپنے جدول کے مطابق دعا وغیرہ کر کے وہاں سے جاتے ہیں. مسجد میں درس کا سلسلہ رہتا ہے اور نیکی کی دعوت دے کر اسلامی بھائیوں کو مسجد کی طرف بھیجا کرتے ہیں. پھر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی کیا ہوتا ہے، ایک تعداد تو چلی جاتی ہے، مسجد آباد انہوں نے کی لیکن بمقدار ادائی نماز آباد کی. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں یہ درس ملا کہ مسجد آباد بمقدار ادائے صلاۃ، نماز کی ادائیگی کی مقدار ہی آباد نہیں بلکہ نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی مسجد آباد کرنے کا ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے. اور مدرسہ بالغان کو دیکھیے کہ مسجد کی آبادی کا بہترین ذریعہ تربیت گاہ، جو شہر گاؤں جہاں پر مدنی مراکز قائم ہیں وہاں پر دیکھیے مسجد کی آبادی کا بہترین ذریعہ ہے. اور قربان جائیں الحمدللہ جامعات المدینہ کی تعداد اسلامی بھائیوں کی لگ بھگ 90 کے قریب ہے پورے ملک بھر میں الحمدللہ. اور قربان جائیں ان میں سے اکثر جامعات کی عمارت مسجد سے متصل ہے اور یہ بھی مسجد آباد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے.
کہ جامعات کے طلباء اذان ہوتے ہی الحمدللہ صفے اول کو سجا لیا کرتے ہیں. اور پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور قربان جائیں، آج کل تو مدنی بہاریں ہیں فیضان مدینہ میں کہ مسجد کو، یہ بھی مسجد ہے، اور یہاں پر دیکھیں مسجد کو آباد کرنے والے ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی ہیں، فیضان مدینہ کو آباد کرنے والے کثیر اسلامی بھائی ہیں، لیکن ان اسلامی بھائیوں میں وہ اسلامی بھائی بھی شامل ہو گئے جو فرض علوم کورس کے لیے روزانہ آ رہے ہیں. فرض علوم کورس کے لیے جو روزانہ آ رہے ہیں وہ اسلامی بھائی بھی مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو گئے. وہ کم و بیش لگ بھگ 3 گھنٹے کے قریب مسجد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں اور یوں مسجد آباد ہو رہی ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر مسجد آباد کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، اب چونکہ وقت بیان کا پورا ہی ہونے کو ہے، پورا ہی ہو گیا تقریباً، آخر کے اندر یہ فضیلت سنتے چلے کہ مسجد جو آباد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دام دینا میں بدن قلم سغر جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، تو قربان جائیں ان کے لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا بالایمان. ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے. اور پھر فرمایا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اندھیری رات ہوتی ہے، مسجدوں کو آنا دشوار لگتا ہے، لیکن پھر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے جو مسجد چل کر آتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، قربان جائیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے بندے اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں انہیں بشارت دے دو کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامل نور عطا ہوگا. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں انشاءاللہ مدرسہ بالغان کا اہتمام کریں گے. مدنی قافلے میں سفر کر کے انشاءاللہ مسجد آباد کرنے کی بھی نیت کریں گے. اور جو اسلامی بھائی فرض علوم کورس میں آ رہے ہیں وہ تو آئیں گے ہی انشاءاللہ، جو انہوں نے پایا ہے اس کی بھی کیا بات ہے. جو ابھی تک نہیں آئے انشاءاللہ نیت کر لے کہ جو یہ فرض علوم کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ اب تک اگر سستی رہی نہیں آئے تو انشاءاللہ اس میں ضرور آ کر علم دین حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ہفتہ وار معمولات کو پورا فرمائے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم.
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. حضرت احمد صاوی علی رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے. کثیر اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان کے ساتھ آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
دعا کے چند آداب ہیں. جب بھی دعا مانگیں نگاہیں نیچی رکھیں کہ نگاہ اٹھا کر دعا مانگنے سے نگاہ سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہاتھ اٹھانے کے بھی چند آداب ہیں. جب بھی دعا مانگے ہاتھ سینے کے سامنے رہے, کندھے کے سامنے رہے, چہرے کے سامنے رہے, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. تمام صورتوں میں ہتھیلیاں کھلی رہے, انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہو, ہتھیلیاں کھلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, دعا سے قبل اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھیں, اپنی موت کو بھی یاد رکھیں, اور موقع غنیمت جانتے ہوئے آج شب جمعہ ہے, کثیر اسلامی بھائی ہیں. یقیناً میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں کئی بیمار بھی آئے ہوں گے یا بیمار کے نمائندے بن کر آئے ہوں گے, کئی مقروض ہوں گے, کئی تنگ دست ہوں گے, نہ جانے کیسے کیسے پریشان حال ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے, اور مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں دعا میں مسلمان شریک ہوں گے. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی بارگاہ الہی میں ملتجی ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے پروردگار عالم, اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا, اے یا رب مصطفیٰ, یا رب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, یا رب الصحابہ, یا رب اہل بیت, اے امام جعفر صادق کے پروردگار, اے اہل بیت کے رب, اے غریب نواز کو نوازنے والے مولا, ہمارے غوث اعظم کو بھی عطا کرنے والے پروردگار, ہمارے امام اہل سنت اور امیر اہل سنت کے پروردگار, اے ہم گناہگاروں کے رب مولا, تیرے بندے آج شب جمعہ میں کثیر اجتماع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سروں کو جھکا کر اے اللہ تجھ سے ملتجی ہے مولا. اے پروردگار عالم, نہ دعا کا ڈھنگ آتا ہے, نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, نہ آنسو بہانا آتا ہے, نہ گریا کرنا آتا ہے. اے مولا نہ فغا آتی ہے مولا, نہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے, نہ سر کو جھکانا آتا ہے. اور مولا حال یہ ہے پروردگار عالم کہ صبح ہے ہماری تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے مولا. سارا دن مولا گناہوں سے آلود ہوتے ہیں مولا. مولا بدن کا رواں گناہوں میں مبتلا ہے مولا. یہ آنکھیں گناہوں سے آلود ہو چکی ہیں, یہ ہاتھ گناہوں میں مبتلا ہے مولا, سارا بدن گناہوں سے آلود ہے مولا. اے اللہ ماہ رجب کا مہینہ, اے اللہ بیج بونے کا مہینہ تھا, نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ. تیرے بندے سحری اجتماع میں حاضر ہو کر راتوں کو جاگ کر تہجد ادا کر کے مولا گری اور جاری کر کے اشراق کو چاش کی پابندی کر کے مولا اوابین کے نوافل ادا کر کے جماعتوں کی پابندی کر کے فرض علوم میں شریک ہو کر اے مولا اور مسجدیں آباد کر کر تجھے راضی کرنے میں لگے رہے ہیں مولا, لگے ہوئے ہیں مولا. مگر ہم گناہگار, ہم سیاہگار, ہم ناہنجار, ہم بد کردار مولا, اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے مولا.
جماعتیں چھوٹ رہی ہیں مولا، تہجدیں چھوٹ رہی ہیں مولا، اشراق و چاش چھوٹ رہی ہے مولا، نگاہیں جھک نہیں رہی مولا، بد نگاہی ہو رہی ہے مولا، مولا نماز قضا ہو رہی ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے اے اللہ کے نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے اے اللہ، ہمیں مواقع مل رہے ہیں ماہ رجب کی صورت میں اور ماہ شعبان کی صورت میں، ماہ رمضان کی صورت میں، اے اللہ شب معراج کی صورت میں، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں کہ ہم غافل جاگ جائیں مولا، ہم گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے مولا، ہم گناہوں کی عادتیں چھوڑ دے مولا، مگر گناہ چھوٹ نہیں رہے مولا۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، کثیر اجتماع ہے، مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے ہیں اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ملتجی ہوں گے، ہم نہیں جانتے مولا۔ اے پروردگار ماہ رجب کے مقبول بندوں کا واسطہ مولا، ہماری گریہ وزاری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمارے صغیرہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے، جان بوجھ کر جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دے، رات کی تاریکی میں جو ہم سے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے، چھپ چھپ کر جو گناہ کیے مولا، بظاہر تو نیک ہے اے اللہ، ظاہری بدن بہت صاف نظر آ رہا ہے، لباس بھی صاف ہے مولا اے الہ العالمین، مگر باطن گندا ہو چکا ہے گناہوں کی باعث مولا، یہ آنکھیں گندی ہو چکی ہے گناہوں کے باعث مولا، اے اللہ بد نظری کے باعث مولا، پروردگار ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے مولا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، آج تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے مولا سب کو نیکیوں سے بدل دے، پیارے حبیب کی رجب کی عبادتوں کا واسطہ مولا، ہماری پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے مولا، یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے مولا، ماہ رجب کی مبارک ساعتوں کا واسطہ، شب جمعہ کا واسطہ، مقبول بندوں کا واسطہ مولا، محبوب کے رخ روشن کا واسطہ مولا، اے اللہ خمدار زلفوں کا واسطہ مولا، سارے مریض اچھے کر دے مولا، جو ہسپتالوں میں ہے گھروں میں ہے، اے اللہ کئی ایک نے پرچیوں کے ساتھ زبانی بھی کہلوایا مولا، تو سب جانتا ہے مولا، اے اللہ دعائیں ہو رہی ہے مولا، شفا نہیں مل رہی، دوائیں ہو رہی ہے شفا نہیں مل رہی، اے پروردگار عالم کس سے کہے، کس کو پکارے، اے پروردگار تیرے سوا کس کے دروازے جائے، پروردگار سارے مریضوں کو اچھا کر دے، اے اللہ عابد بیمار کا واسطہ مولا، امام جعفر صادق کا واسطہ مولا، محبوب کی معراج کا واسطہ، خاص لمحات کا واسطہ، جو عطائیں ہوئی ان کا واسطہ مولا، سب مریض اچھے ہو جائیں، مقروض بارقت سے نجات پائیں، بے اولاد والے ہو جائیں، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں دور ہو جائیں، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، آسان حلال رزق عطا فرما، جن کی جوان بیٹیاں ہیں مولا، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ انتظار کرتا باپ رہ جاتا ہے مولا، اے پروردگار کیسے کیسے دکھی بندے ہیں، اے اللہ قرضدار، اے اللہ ان کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں جن کو جو قرض خواہ ہے مولا، اے پروردگار ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہے مولا، پروردگار آج کی شب کا واسطہ سارے مقروضوں کو اے اللہ بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا دے دے،
بیٹیوں کے رشتوں کے انتظار میں جو ہیں مولا نیک اور صالح رشتے دے دے مولا. اور اے اللہ اور جو حج کے انتظار میں ہے مولا, جو مدینے جانے کے لیے بے قرار ہے مولا, جنہوں نے تصویروں میں گنبد خضرا کو دیکھا ہے, جنہوں نے کعبے کی اے اللہ تصویروں میں زیارت کی ہے, اور اے مولا عرصے سے وہ بندے بھی ملتجی ہیں مولا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے, انتظار میں ہے کہ کسی طرح اپنے مرشد کے ساتھ مرشد کی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کریں, حجر اسود کا دیدار کریں, رکن عراقی کا دیدار کریں, رکن شامی کا دیدار کریں, رکن یمانی کا دیدار کریں, مسعی کا دیدار کریں, مستجاب کا دیدار کریں, مستجار کا دیدار کریں, میزاب رحمت کا دیدار کریں, اے اللہ عرفات کا دیدار کریں, مزدلفہ کا دیدار کریں, مینا کی وادیوں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے اے اللہ کے لیے منتظر ہے مولا, مگر باری نہیں آ رہی, چل مدینہ کا دروازہ کھل نہیں رہا, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا. اور وہ دن آ جائے مولا کہ اپنے پیر کے ساتھ ہم گنبد خضرا ان کی آنکھوں سے دیکھیں مولا, مسجد نبوی میں اے اللہ نمازیں ادا کرے مولا, اے اللہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر در مصطفیٰ کا نظارہ کرے, اے اللہ تیرے لیے آسان ہے مولا, دروازہ کھول دے مولا. مولا ہمارے لیے حج کی سعادتیں لکھ دے مولا, مولا مدینے کی حاضری لکھ دے, مدینے کی حاضری لکھ دے, اہل بیت کا واسطہ مولا مدینے کی حاضری لکھ دے مولا, اعلی حضرت کا واسطہ مدینے کی حاضری لکھ دے, امیر اہل سنت کی مقبول حاضریوں کا واسطہ مولا ہمیں بادب مدینے طیبہ میں اے اللہ ان کے ساتھ حاضری لکھ دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اے پروردگار عالم, امیر اہل سنت, مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما, ان کی اور امیر اہل سنت کے اہل خانہ کی حفاظت فرما. مولا کریم دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. دعوت اسلامی کے مبلغین اے پروردگار عالم دنیا کے کونے کونے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے, تیرے دین متین کی سربلندی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. ہمارے کئی اراکین شورا اس وقت سفر پر ہیں مولا, کئی نگران کابینات اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مولا سفر پر ہیں, ان کے سفر کو قبول فرما. اے اللہ پاک و ہند میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پروردگار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اس وقت سفر پر ہیں, سب کی حفاظت فرما, سب کے سفر کو قبول فرما. ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. عرش علا پہ رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا, عرش علا پہ رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا, عرش علا پہ رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے, خلوت والے جلوت والے, خلوت
سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ عاصی کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیری رحمتوں کا دریا